بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. باطل پرستی پہ کس طرح ٹکے رہتے ہیں اور اپنے باطل چیز کو ثابت کرنے کے لیے، جبکہ جھوٹ ہی رہتا ہے، چاہے کتنا بھی ثابت کرو وہ سچ ہوتا تو نہیں. اس کے لیے ہر پہلو میں اپنے دماغی اعتبار سے پہلو نکالتے چلتے ہیں. قرآن کا پیام سب سے پہلے، سب سے بڑا حصہ قرآن کا توحید کا سبق سکھانا ہے کہ صحیح عقیدہ، صحیح فکر اپنے پیدا کرنے والے سے متعلق بندوں کے ذہن میں آ جائے. پھر اس کے بعد جو بھی کام کرے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کمانا، معاملات کرنا، سوچنا، انفرادی زندگی گزارنا، اجتماعی زندگی گزارنا، حکمرانی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر عدل و انصاف کی بنیاد پر وہ طریقے، سلیقے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دیے گئے ہیں اس کے اوپر چلے گا. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، بات یہ ہوئی تھی مشرکین مکہ کو بت پرستی سے دور کرنے کے لیے فلاں 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 جتوں کو بت مان کر، معبود مان کر پوجا پاٹ کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ کرنے والوں کو بھی، جس کی پوجا کی جا رہی ہے اس کو بھی، سارے بتوں کو بھی. اگر کوئی انسان بھی زندہ اس قسم کا کام کرواتا ہے اور یعنی لوگ اس کو مان کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور وہ اس سے راضی ہے، تو یہ ماننے والوں کو بھی، چونکہ وہ راضی تھا، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. سب کے سب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. جب یہ پیام، حکم اللہ کا آیا کلام پاک میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیام کو بتانے، پہنچانے، سمجھانے کے لیے تو بھیجے گئے تھے. بت پرستی کے رہنمائی اور قیادت کرنے والے لیڈر جو ہر طبقے سے جمع تھے، آپس میں بات چیت کرنے لگے ایمان، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اس میں سے ایک علمی صلاحیت میں بہت اونچا پہنچا ہوا تھا، عبداللہ زبعری، زابا عین رایا شخص، جو حضرت عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. یہ انہوں نے کہا تب تو موقع ملا، اب میں ثابت کر کے رکھوں گا
کہ یہ پیغمبر نعوذ باللہ اب جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، میں ثابت کروں گا. جب یہ ثابت ہو جائیں گا تو ان کا دین غلط ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت نہیں ہیں. اس مسئلے کی تھوڑی بحث سورہ انبیاء کے آخر میں پارے 17 میں ہے. آخر رکوع اسی مضامین کے اوپر ہے. حسب جہنم وانتم لا واردون کے الفاظ سے دوزخ میں داخل ہوں گے. پھر ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون کے ذریعے سے وہاں وضاحت کر دی گئی. چنانچہ آیت شریفہ میں مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کو مثال کے طور پر جب ان کے سامنے پیش کیا، مثال کیا تھی؟ آپ کے خاص قسم کی تخلیق، انعامات کی بارش کر دیا تھا، انعامات سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازتے ہیں اللہ کے نیک صالح جو روحانی اعتبار سے اللہ کی شناخت معرفت میں خود کو فنا کر کے اللہ کو باقی مانتے ہوئے ہر چیز میں للہیت ہوتی ہے. ان بندوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. وہی انعام کی شکلیں ہیں. ان کی زندگی سے متعلق یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ کرامت ہوتی، فلاں ہوئی تھی، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ یہ معجزے ہوئے، فلاں 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 ہوئے. تو انسانوں کو بتانا ہے تھے تو وہ بھی انسان نہ، لیکن وہ للہیت کی بنیاد کے اوپر کسی کو رسالت کے منتخب کیا، کسی کو للہیت ولایت اللہ کے نیک صالح بندگی کے لیے منتخب کر لیے گئے. ان پر خصوصی انعامات خداوندی ہوئی. تو نمونہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی سمجھ جائیں کہ جیسے انعامات اللہ تعالیٰ ہم پر بھی فرماتے رہتے ہیں، سلسلہ جاری ہے دنیا جب تک باقی ہے. لیکن ظاہری شکل میں شیطانیت غلط پہلو ہے تو وہ للہیت کے پہلو سے بھلے عوام کے اندر شہرت ہو جائے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں. وہ شرائط تعلیم تربیت اسلام پورا دے دیتا ہے. تو جب یہ بات ہوئی کہ ان کو معبودیت کا درجہ دینے والے، اللہ کی صفات میں شریک کرنے والے، ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال کر رہے گا. اب ان کے لیے جو حربہ ملا، جو زام کر رہے تھے، کہنے لگے تو اچھا، سارے کفار مشرک کہنے لگے تو اچھا، ہمارے سارے کے سارے جو معبود ہیں مختلف جو شکلوں میں ہیں، سلطان بازار میں ڈاکٹر کے پاس کبھی کبھی جاتا ہوں میں علاج کے لیے، فرصت میرا تو بات چیت کرتا ہے. اس کے الفاظ میں کہے گا ہمارے پاس تو 2000 سے زیادہ معبودہ ہیں، کس کو کیا کیا کرنا، کیا کیا کرنا، کیا کیا کرنا ایک مسئلہ ہے. اس کے الفاظ سے میرے سامنے. خیر وہ چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا پیام ہے جو اسی سے دور کرنا چاہتے ہیں، اسی کا نام ہے توحید کا راستہ اختیار کر کر زندگی، حکومتیں کرو منانی، زندگی گزارو منانی، عیش و عشرت کی زندگی گزارو منانے، پر انسان بن کر، ظلم و زیادتی کر نہیں، کسی کا حق طلب کر کے نہیں. عقیدہ صحیح ہے تو سارے عمل صحیح ہیں.
عقیدہ غلط ہے تو سارے عمل غلط ہے. تو اس نے کہا آ کر تو اچھا عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مان کر ان کی پرستش پوجا کرتے ہیں. پوجا بولو عبادت بولو ایک ہی لفظ ہے. پرستش بولو لفظ ایک ہی ہے. کس کی پوجا، کس کی پرستش، کس کی عبادت، مسئلہ وہ ہے. صرف اللہ وحدہ لا شریک ہونا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہونا ہے. ایسا پوجنے والے، بت پرستی کرنے والے، اور جو بت ہیں جن کو مان لیا گیا بڑے درجے میں کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، جب یہ بات ہوئی آ کر کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام جن کے انعامات سے نوازے جانے کی شہرت ہے، عیسائیوں کے نزدیک وہ بھگوان ہیں، معبود ہیں. یہودی بھلے سب نہ ہو، اس کے اندر پیغمبر عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہتے مانتے ہیں. اور فلاں فلاں فرقے مشرکوں کے اندر، ہر مشرک نہیں، وہ چند فرقے ان سے جڑی ہوئی نسل، وہ کون ہے پہچاننے کے لیے یہ جتنے بت عورتوں کی شکل کے ہیں کو مانتے ہیں. بس یہ سب کے سب فرشتے یہ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیدا کردہ ہیں، لیکن اللہ کا بیٹا کر کے جوڑ دے کر عبادت کرتے ہیں. عقیدہ ہے کہ اسے اللہ کے بندے تھے، ماننا ہے، اس سے آگے کا درجہ نہیں دینا ہے. اس لیے اسلام نے تاکید کی اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے. اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے. اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے. اللہ کی شناخت پہچان کروانے والے، اللہ سے ملانے والے. تمام بندوں کو للہیت اللہ کی حقیقت بتا کر دل کی آنکھوں سے دیکھنے، دل کی آنکھوں سے سمجھنے، دل کی آنکھوں سے پکڑنے کی کیفیت، اللہ تعالیٰ کو پانے کی کیفیت بتانے والے. تو ان آنکھوں کے ذریعے سے، ظاہری آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے یہ فیڈنگ ہوں گی. یہ ساری کیفیتیں اندرونی طور پر ہیں، اسی سے انسان کا درجہ متعین بھی ہوتا ہے. اور یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اچھے معبود ہمارے بت ہیں. فرشتوں کو کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں وہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس میں مختلف فکر و خیالات کی. اس میں سے ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنا بھی دشوار دکھتا ہے. کسی جن سے شادی کیا جو پیدا ہوئی فرشتے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ وغیرہ وغیرہ. سب ہر ایک بچے کی کہانی گھڑ لیتے ہیں.
ہر ایک کے پیچھے ایک کہانی گھڑ لیتے ہیں. اتنے جھوٹ کہہ دیے گئے، بتا دیے گئے، کہہ دیے گئے، ہنگامہ 70 سال سے ٹھہرا بھی کرے. آخری تحقیق میں ہر اعتبار سے ثابت بھی ہوا یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ ثابت بھی ہوا. یہ الفاظ کے ساتھ، مجرمانہ حرکتوں کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن کثرت لوگوں کی وجہ سے ان کے حق میں دے دیتے ہیں. یہ دنیا کے فیصلے. دلال پیش کر دیے گئے، زمین میں سے یہ نکلے. تحقیق میں بتلا دیا گیا، وضاحت کے ساتھ چھپایا نہیں گیا. ہوشیاری سے مجرموں نے زمین کے اندر یہ سہارے پتھر کی چیزیں دفن کر کے رکھ دی گئی. کوئی ایک پہلو بھی چھوٹا ادنا سے ادنا پہلو بھی تائیدی والا نہیں ملتا، وغیرہ وغیرہ. یہ حق پر ٹکے، باطل کے پر ٹکے رہنا حق کو باطل کرنے کے اس میں ہے. تو یہ بھی کہتے تھے کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اب معبود کے درجے میں چل رہے ہیں. حتیٰ کہ اب عیسائی اس کی پوجا بھی شروع کر دی. عیسائی تصویر لگا کے اٹھا کر دیکھے. یہودیوں کے پاس آج بھی پوجا نہیں ہے، لیکن ساری قوموں سے کھلواڑ کرتے رہتے ہیں. یہودیوں کے پاس پوجا پاٹ آج بھی نہیں ہے. عقیدے کی خرابی کہاں تھوڑی بہت دوسری چیزیں ہیں. اس لیے عیسائیوں کا ذبح کرنا کسی بھی شکل میں مسلمان کے لیے، عیسائی قصاب ہے تو خریدنا نہیں چاہیے. فلاں 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 یہودی قصاب ہے تو آنکھ بند کر کے آپ خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. آج بھی فیصلہ یہی قرآن احکام کے تحت ہے. قرآن نے وضاحت کے ساتھ ذکر بھی کر دیا. چلیے، تو یہ بحث آئی تو سارے کے سارے طیش میں آ گئے. عبداللہ زبری کا میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ارے اللہ کے بندے، ساری قوم میں علم اور فہم میں تو اپنی اتنی بڑی بڑائی جتاتا ہے، تیری اپنی زبان جو عربی کے اس کو آج تک نہیں سمجھ سکا. وہاں لفظ ماں کے ذریعے سے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ عربی زبان کی فرائض نہیں سمجھتا. من کے ماں کے معنی ایک نکلتے ہیں وہ اردو کے عرض سے، لیکن معنی غیر انسان غیر عقل والے رہے تو ماں سے ذکر کرتے ہیں. انسان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں تو من سے ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے جو دلیل قائم کری تھی لڑنے کے لیے، اچھا یہ پیغمبر ہیں، فلاں یہ بھی جائیں گے. اب یہ مسئلے کو آپ اپنے ذہن سے تفصیل دیجیے، اب میں تفصیل نہیں بیان کرتا. بہت اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، برحق ہیں. فیضان عام ہے، برحق ہے. موت کے بعد بھی فیضان جاری رہتا، برحق ہے. اللہ کا بندہ مان کر اس پہ حدود رکھ کر جو طریقے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں، کوئی آبجیکشن نہیں. دین اسلام کا حدود کو پار کر جاتے ہیں. جو علم نہ رکھنے والے وہی کثرت کے ساتھ پہنچتے ہیں. ایسے عقیدہ، ایسی چیزوں کا تذکرہ، گویا یہ کام اب تک ہم اللہ سے دعا کرتے رہے نہیں ہوا، اب آپ کر دیں گے. تربیت ہونا ہے، تربیت ہونا ہے. جب سمجھ گیا اب ان کو بھی وہ درجہ، تو انہوں نے ایسا تو کہا نہیں تھا، ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، تو پھر وہ دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا
ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. سورہ انبیاء کے آخر میں بتلا دیا یہ دوزخ سے دور رہیں گے. لوگ غلط عقیدے سے ان کے ساتھ جڑ کے ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ دور رہیں گے. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، ایسا نہ کروایا اور نہ کرنا ہے. تو اس کا جوش و خروش سب بند ہو گیا. بلکہ نمونہ لینا ہے آپ کو. اللہ کا انعام کیا ہوا بندے ہیں، تو تم بھی تو انسان ہونا، وہ درجے پہنچ سکتے ہو نا جیسے اللہ والے پہنچے نا، پہنچ رہے ہیں نا. بنو نا، کرو نا. اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو نا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مثال کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، تب یہ ساری کی ساری قوم مذاق اڑاتے ہوئے زور زور سے ہنسے، نعرے کسے فلاں. اب تو ان کا ہم ایسا کر دیں گے، کر دیں گے، کر دیں گے. ہر چیز میں شرارت والا پہلو. قالو کہنے لگ گئے آلہتنا خیر ام ہو، ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسائی جو مان رہے معبود نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اچھے ہیں. ان کا یہ بھی عقیدت کہ جیسے بت ہمارے جیسے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بت ہے، پتلا ہے، پر اس کے مقابلے میں ہمارے یہ بت جتنے یہ اچھے ہیں. ما ضربوا لك الا جدلا. یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں ان چیز کو، اس مسئلے کو، صرف آپ سے جدال. اردو میں سے ہوتا جنگ و جدال. جدل ایسا جھگڑا اپنے غلط بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتے چلنا، حق کو دبانا، سچ کو مٹانا. جدل. بل ہم قوم خصمون، یہ لوگ تو جھگڑالو قوم ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تھے وہی ہیں بھی تو وہی ہیں. ان ہوا الا عبد، حقیقت جاننا ہے سلوہ بندو. پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کے بندے ہیں، اس سے آگے کوئی اور حقیقت نہیں. یہ سب معبود عبود لگا کے کہاں سے لگایا تم لوگوں نے؟ انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا تھا. آپ نماز میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم. جن جن بندوں پر مہربانی فرمائے، آپ کمال کی چیزوں سے نوازا ہے، ان جیسے بندوں کے راستے کے پر ہم کو چلائیے. یہ بھٹکے والوں کا راستہ غیر مغضوب علیہم کے غیر کا راستہ ہونا، غضب والوں کا راستہ نہیں ہونا. کئی پہلوؤں کے ساتھ قرآن وضاحت تفسیر پیش کرتے چلتا ہے. وہ صرف اللہ کے بندے تھے، ہم نے انعام کیا تھا اور ان کو پیدا کر کے بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ کے طور پر بنا کر کہ سدھار کی طرف ہدایت و تعلیم دی گئی تھی. پھر یہ فرشتوں کو فلاں جو عقیدہ مانتے ہیں، اگر ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے کیا، جو کر دیے کر دیے. اگر ہم کرتے فرشتوں کو بھی تم سے بنا دیں فرشتوں کو، یعنی انسانوں سے جو نسل چل رہی، انسانوں سے فرشتے کا بھی وجود ہو جائے زمین میں، تو یخلفون کر سکتے تھے. وہ مخلوق ہے صرف ذکر، تسبیح، تحمید بیان کرنے والی. پھر آگے وضاحت کرتے ہیں 2-4 آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وجود قیامت کی علامتوں میں سے ایک سب سے بڑی علامت ہے تم کو آگاہ کرنے کے لیے.
اب ان کے نزول کے ساتھ ہی جڑی ہوئی قیامت کا تعلق بھی، وہ سب ہوں گا، اس کی وضاحت اگلی آیت میں آئیں گی۔ سبحان اللہ بحمدہ۔